الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين معراج النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر خیر کے دوران جو دوسرا بڑا تحفہ عطا کیا گیا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ پہلا تحفہ 50 نمازوں کا تھا، وہ تخفیف کر کے 5 کر دی گئیں، ثواب 50 کا ہی ہے۔ دوسرا تحفہ سورۃ الفاتحہ ہے۔
اسی عنوان پہ آج بات ہوگی انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ زمین پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تھے، جبریل یہ صورت لے کر آئے، اور دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ تحیۃ و تسلیم آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے معراج پر لے کر گئے، تو وہاں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اس لحاظ سے اس سورت کو فضیلتین بھی بولتے ہیں، اس کی 2 فضیلتیں ہیں جس میں باقی صورتوں سے اس کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ جس سورت کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کی پہلی آیت ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو 7 آیتیں تبھی بنتی ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت شمار کیا جائے۔ کچھ حضرات نے الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت شمار کیا ہے، اور 6 نمبر پہ صراط الذین انعمت علیہم پہ 6ٹی آیت مکمل کر دیتے ہیں، جس کا سیاق و سباق سے اور باقی آیات بینات سے کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں بنتا، اس لیے کہ آدھی آیت پہ آیت مکمل کرنا یہ قرین انصاف نہیں ہے۔ تو انعمت علیہم یہ 7ویں آیت کا پہلا حصہ ہے، اور غیر المغضوب سے ولدضالین یا ولدضالین دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے، کوئی جھگڑا اختلاف انتشار کی کیفیت نہیں رکھنی چاہیے۔ جو غیر المغضوب پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، غیر المغضوب پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، نیت خالص ہے، ادائیگی میں تھوڑا تلفظ میں ہم مخرج الفاظ ہیں تھوڑا ڈیفرنس ہو جائے تو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ حرم کے ائمہ اکرام کو آپ توجہ سے سنیں، مسجد نبوی کے ائمہ اکرام کو سنیں، تو بہت سے ایسے ہیں جن کی قرات سے آپ کو لگے گا کہ ولدضالین پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں آپ کو ایسے لگے گا جیسے ولدضالین پڑھ رہے ہیں، لیکن قراء اکرام کے ہاں یہ ایک ضوال اور دوال کے درمیان ایک مخرج ہے جس کو بہت ہی محنت، مشقت اور مشق کے ذریعے ادائیگ کیا جاتا ہے، اور وہ غیر المغضوب یعنی شروع ضاد سے ہے اور اختتام دال پہ ہے، یعنی دونوں لفظوں کو قریب قریب ادا کیا جاتا ہے۔ غیر المغضوب ولا یعنی سننے میں نہ ضاد لگے نہ دال لگے، تو جو جیسے بھی پڑھتا ہے اس کی نیت ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اصل میں یہ تنازع نہیں ہے، اصل میں یہ ہے، اور جس کو حل کرنا چاہیے کہ یہ سورت امام کے لیے یا مقتدی کے لیے پڑھنا واجب ہے یا نہیں، کیونکہ ولدضالین کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور اس سورت کے امام کے لیے اور مقتدی سب کے لیے پڑھنے کی لازمی، فرضی، واجبی طور پہ ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، تو اس پہ بھی بات ہوگی۔ پہلے اس سورت کی جو فضیلت ہے وہ سماعت فرمائیں کہ اس سورت کو اللہ رب العزت نے
اپنی صورت قرار دیا ہے۔ اور حدیث مسلم شریف کی ہے، صورتیں تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن بعض چیزوں کی طرف یا بعض انسانوں کی طرف یا بعض ہستیوں کی طرف یا بعض شخصیات کی طرف اللہ تعالیٰ نسبت کر دینا تو ان کی فضیلت اور مرتبہ دوسروں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جیسے انبیاء ہیں تو وہ بھی انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی قرار دیا۔ انبیاء اللہ کے نبی ہیں، اولیاء اللہ کے اولیاء ہیں، کتاب اللہ کی کتاب ہے، بیت اللہ کا گھر ہے، شعائر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر لیں وہ باقی دوسری ساری چیزوں سے ممتاز اور مرتبے میں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح باقی صورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور اس صورت کی فضیلت اللہ نے باقی صورتوں سے اعلیٰ بنائی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، قسمت الصلاۃ، میں نے، اللہ فرماتے ہیں میں رب تعالیٰ نے نماز کو بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر لیا، نصف لی و نصف لعبدی، آدھی نماز میرے لیے، آدھی نماز میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَعَلَ، اور جب وہ میری نماز ادا کر کے اپنے لیے جو بھی سوال کرتا ہے میں عطا کرتا جاتا ہوں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کو تجسس ہوا، اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میری نماز ہے اور میرے بندے کے لیے آدھی ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اذا قال اللہ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ الحمد للہ رب العالمین پڑھتا ہے اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریفیں کی، میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان فرمائی ہے، میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، عظمت بیان کی ہے، میں اس سے راضی ہو چکا ہوں۔ پھر بندہ آگے بڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں نصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سالا، تو نے میری عبادت کا حق ادا کیا، اب مانگتا جا میں عطا کرتا جاتا ہوں۔ وہ اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہو
کے صراط الذین انعمت علیہم پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تجھے میں نے اپنے مغضوب اور مقہور اور ناراض بندوں سے نکال کے جن پہ میں راضی ہو چکا ان کی لسٹ میں نام شامل کر دیا۔ اب اتنی فضیلت، اتنی شان، اتنا مرتبہ سننے کے بعد بھی اگر کوئی سورۃ فاتحہ کو جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس سے بڑا سٹوپڈ اور بیوقوف اور فولش بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کی عقل کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العزت ان کے ضد اور ہٹ درمی کو ختم کر کے انہیں ہدایت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لیڈر حضرات، قائد حضرات، پیر و مرشد حضرات، علماء حضرات، خطباء اور مبلغین حضرات غلط گائیڈ کرتے ہیں، اللہ رسول کے راستے سے ہٹا کے اپنی بات کے اوپر ان کو زندگی بھر عمل کرنے کی طرف یا اپنے کسی امام کی بات، اپنے کسی مرشد کی بات کی طرف ان کو عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اسی پہ ان کو بضد اور ہٹ درمی کے ساتھ قائم رہنے کی تلقین کرتے ہیں، تو سادہ لوگوں کا قصور کم ہے، جو انہیں غلط کر رہے ہیں ان کا قصور زیادہ ہے۔ عام لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، عوام الناس کو بھی، کہ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جو سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم دونوں کے دلائل سنیں اور اپنی عقل سے کام لیں اور پھر اللہ رسول کے فرامین پہ عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جو ہدایت والا راستہ ہے نا وہ ہمیں عطا فرما دے، کیونکہ اس صورت کے اندر ہی ہدایت والی آیت ہے، پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی، نہیں پڑھیں گے تو ہدایت سے محروم رہ جائیں گے۔ کون سی آیت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا رب تعالی ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اس پہ چلا، جو پڑھے گا دعا کرے گا اسے اللہ ہدایت کا رستہ عطا فرمائیں گے، جس نے پڑھنی نہیں، دعا کرنی نہیں، ہدایت کا رستہ کیسے ملے گا؟ تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ان لوگوں کو اس آیت سے دور کر دیا گیا۔ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی تو پھر پڑھنی کہاں ہے؟ بھائی جب تنہا نماز پڑھ رہے ہو تو امام تو اور بھی بہت سی ایسی الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے، اگر اس کی قرات پہ اکتفا کرنا ہے تو پھر وہ بھی چھوڑ دو۔ مثلا امام نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر سے، تو امام کی اللہ اکبر پہ کفایت کرو اور اللہ اکبر نہ کہو۔ امام کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ بلند آواز سے، تو اسی کو رہنے دو، تم سمی اللہ کیوں کہتے ہو؟ امام بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتا ہے دونوں طرف، تو تم نہ پڑھا کرو، اسی پہ رہنے دو، ساری نماز تو وہ خود ہی پڑھ جائے گا۔ اگر فاتحہ امام کی کفایت کر جائے گی تو یہ اللہ اکبر و سامی اللہ السلام علیکم بھی امام کی کفایت کر جائے گی۔ یہ دل نہیں مانتا ان کا بھی، ذہن بھی نہیں مانتا، عقیدہ بھی نہیں مانتا کہ اللہ اکبر سامی اللہ السلام علیکم امام کا رہنے دیں۔ جب یہ خود پڑھتے ہو تو
فاتحہ بھی اپنی پڑھو گے تو نماز قبول ہو. کیونکہ اس پہ حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں لکھا پہلی جلد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب. اس بندے کی نماز ہے ہی نہیں جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. اور ترمذی شریف میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ جب ہم کننا وراء الامام، امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہوتا ہے تو ہم کیسے پڑھیں؟ تو فرمانے لگے اقرا بہا فی نفسک، جس طرح اللہ اکبر منہ میں پڑھتے ہو نا، سامی اللہ منہ میں پڑھتے ہو، اور باقی ساری نماز منہ میں، التحیات نماز وہ سارا منہ میں پڑھتے ہو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، اس طرح سورۃ فاتحہ بھی اپنے منہ میں پڑھو گے تو نماز ہوگی. نہ چھوڑنے کی، ترک کرنے کی، خاموش رہنے کی اجازت نہیں دی. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، انہیں ابھی نماز کے آداب کا علم نہیں تھا. وہ نماز میں آ کے کھڑے ہو گئے اور جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات کر رہے ہیں ویسے ویسے وہ آقا علیہ السلام کے پیچھے بلند آواز سے پڑھتے جا رہے تھے. آپ نے بسم اللہ پڑھی، انہوں نے بھی بسم اللہ پڑھی، آپ نے الحمدللہ پڑھی، انہوں نے بھی الحمدللہ. ساری سورۃ فاتحہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونچی آواز میں پڑھنا شروع کی. چند ایک لوگ تھے، اور جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی انہوں نے اسی طرح، عربی تھے سمجھتے تھے، اسی طرح قرآن پاک کی آیتیں بھی دہراتے رہے. سلام پھیرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا مالی انازع القرآن، یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. میں بھی پڑھ رہا ہوں، تم بھی پیچھے وہی آیت پڑھ رہے ہو اور مجھے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے. لا تفعلوا، ایسے نہ کیا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ فاتحہ. تو سورۃ فاتحہ کی آپ نے تخصیص کر دی، الگ کر دیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے. اور یہ سورۃ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان بنائی ہے، اتنی آسان بنائی ہے کہ پہلے دن کا مسلمان چاہے وہ بچپن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، آخری دن تک وہ اس سورت کو آسانی سے پڑھ بھی سکتا ہے، ادا بھی کر سکتا ہے، اللہ سے دعا بھی کر سکتا ہے. اس لیے تو اتنی آسان بنائی ہے کہ پڑھنا آسان ہے، اور پڑھو گے تو پھر قبول ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کو 2 بار نازل فرمایا ہے، اور اس لیے فرمایا ہے کہ اس کی فضیلت باقی صورتوں سے اعلیٰ ہے. اور اس سورت کی ابتدا ہی اللہ نے اپنے رحمان رحیم ہونے کے صفت سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے مہربان ہے، ساری کائنات رحم بھی کرنے والا ہے، جس کا اعلیٰ صفاتی نام رحمان رحیم اور اس کا ذاتی نام اللہ ہے. تو لفظ اللہ سے شروع کرنی چاہیے تھی، اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ سے کیوں شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام، با میں نے ساتھ، اسم میں نے نام، اللہ تعالیٰ کے، ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. الرحمن،
جو سب سے بڑا مہربان الرحیم سب پر رحم کرنے والا ہے۔ با کو پہلے اللہ نے بیان فرمایا، حرف با، الف کے بعد با۔ با کا معنی ہے مدد طلب کرنا، استعانت کے لیے ہے، مدد طلب کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے لفظ بسم اللہ میں با کے حرف کو پہلے لکھ کے ثابت یہ کیا، سارا قرآن بعد میں ہے۔ با کے حرف میں توحید کا خزانہ چھپا ہے۔ سارا قرآن پڑھنے سے پہلے مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ با مدد طلب کرنے کے لیے ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی، غیر اللہ سے کسی حالت میں مدد نہیں مانگنی۔ اور کیوں نہیں مانگنی؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، باقی مخلوقات ہیں، سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ یوم ولادت ہے، نہ یوم وفات ہے، نہ اس کی پیدائش ہے، نہ اس کی وفات ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی قبر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا مقبرہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مزار ہے۔ جس کی قبر بن جائے نا، جس کا مزار بن جائے نا، نہ وہ حاجت روا ہو سکتا ہے، نہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، نہ اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک پہنچانے والا وہ تمہیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اپنے پیٹ کے مسئلے کا سوال کا حل بھی تلاش کرنا ہے تو بسم اللہ، اللہ سے حل تلاش کرنا۔ یقین دانم، توحید کے موتی ایسے تصویر میں پرو دی ہے۔ یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، دل سے یقین کر لو، دماغ میں یہ بات بٹھا لو، لا معبود الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، ولا مقصود فی الکونین ولا موجود الا ہو، دونوں جہانوں کو بنانے والا بھی وہ ہے، پالنے والا بھی وہ ہے، رزق دینے والا بھی وہ ہے، پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، موت دینے والا بھی وہ ہے، دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنے والا بھی وہ ہے۔ لا مقصود فی الکونین الا ہو، چوں تیگ لاکھ بدست آری بیا تنہا چے غمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو۔ پیر سلطان باہو اللہ کی توحید کا علل اعلان اقرار فرما رہے ہیں کہ فتح عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، شکست سے نکال کے تمہیں اعلیٰ مرتبے پہ بٹھانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک پہاڑ کو، ایک ایک قطرے کو، ایک ایک پتے کو، ایک ایک ستارے کو، ایک ایک انسان کو، انسان کے ایک ایک جز کو، انسان کے ایک ایک جوڑ کو، ساری مخلوقات کے ایک ایک بال کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔
سارے انسان مل جائیں نا، سارے جنات مل جائیں، سارے فرشتے مل جائیں، تو یہ جو ہمارے بال بلیک سے وائٹ ہو جاتے ہیں نا، سفیدی میں آ جاتے ہیں، جتنے مرضی رنگ روغن لگا لیں، یہ دوبارہ کالے سیاہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب اتنا کمزور انسان ہے تو کیا وہ کسی کے رزق کا مالک ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کو اولاد دے سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کا کاروبار چلا سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کی قسمت بدل سکتا ہے؟ یہ سارے اختیار کس کے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ جو گوشت کھاتا ہے اللہ انہیں گوشت دے رہے ہیں، جو سبزی کھاتا ہے اللہ انہیں چارہ دے رہے ہیں، جو سب کچھ کھاتے ہیں اللہ انہیں سب کچھ دے رہے ہیں۔ انسانوں اور جنوں کو رب تعالیٰ نے اس بات پہ پابند کیا تم سارا کچھ کھا سکتے ہو، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے۔ حلال اتنی چیزیں ہیں کہ ساری عمر کھاتے ہیں وہ ہی نہیں ختم ہو سکتی، تو حرام کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ الرحمن الرحیم، سب پہ مہربان، سب پہ رحم کر رہا ہے، اپنوں پہ بھی، غیروں پہ بھی، کافروں پہ بھی، مومنوں پہ بھی، مسلمانوں پہ بھی، مخالفوں پہ بھی، عبادت گزاروں پہ بھی، منکروں پہ بھی۔ جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ انہیں بھی عطا کرے، کیونکہ الرحمن سب پہ مہربان ہے، الرحیم رحم کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے بڑے بڑے گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، خطا کاروں کو، 2 نمبروں 10 نمبریوں کو مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں، توبہ کر لیں۔ کئی سال تک مہلت دیتا ہے کیونکہ اللہ سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے اس رحم والی صفت سے فائدہ نہ اٹھائے اور توبہ استغفار نہ کرے، اپنے گناہوں کو نہ چھوڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس ملک کو ختم کر کے اس کو عذاب سے دوچار کریں۔ اس لیے فرمایا بعض ایسے جرائم ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے دیتے ہیں، اور کئی ایسے جرائم ہیں کہ ان کی سزا جتنی بھی بڑی سے بڑی ہو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، تھوڑی ہے، اس کے لیے آخرت کا دن رکھا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ تعالی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے رہے ہیں، میں قیامت کے دن کا مالک نہیں، مالک یوم الدین وہ مالک ہے۔ صدیق اکبر بھی یہ کہتے رہے، فاروق اعظم بھی یہ کہتے رہے، عثمان غنی بھی یہ کہتے رہے، حیدر کرار بھی یہ کہتے رہے، حسن و حسین بھی یہ کہتے رہے، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں، مالک یوم الدین۔ 10 لاکھ اولیاء کا یہ کہنا ہے، مالک یوم الدین۔ لا تعداد مسلمان مومنوں کا یہ کہنا ہے، قیامت کے دن کا مالک و مختار ہے تو صرف اللہ تعالی۔ جب قیامت کو کسی کا اختیار نہیں چلنا تو دنیا میں چل سکتا ہے؟ دنیا میں بھی یہ عقیدہ بنانا پڑے گا کہ دنیا میں بھی مختار کل ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تبھی قیامت کے دن یہ عقیدہ کام آئے گا۔ جب یہ قیامت کے دن کا اقرار ہو گیا تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
خالص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، خالص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت جسمانی ہو، عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، عبادت عملی ہو، عبادت مالی ہو، کسی کے لیے نظر و نیاز ہو، کسی کے لیے چڑھاوے چڑھانے ہو، کسی کے لیے فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہو، یہ سارے کے سارے زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، قولی فعلی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، جب مشکل میں پھنس جاتے مدد بھی تجھ سے مانگتے۔ مشرکین مکہ کا حال احوال قرآن پاک میں لکھا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ خشکی میں انہوں نے لات، منات، عزا اور حبل 360 بت بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے میلے لگاتے، ان کے دن مناتے اور ان سے مددیں مانگتے، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے۔ لیکن جب سمندروں میں، دریاؤں میں سفر کرتے اور وہاں کسی مشکل میں پھنس جاتے تو پھر یہی کہتے کہ یہاں کوئی کام آئے گا تو محمد کا رب کام آئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کشتی جا رہی تھی، کشتی میں ایک سردار بیٹھ گیا، باپ مارا جا چکا ہے بدر میں، ابو جہل، مکہ فتح ہوا، اور بیٹا وہ بھی سردار ہے، اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا۔ اس نے سوچا اب میرے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ذلت کی موت مروں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر قلم کرنے کا حکم ہے، ساری دنیا کے سامنے بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ شہر چھوڑ کے بھاگ گیا، بلکہ اس نے خشکی کا خطہ ہی چھوڑ دیا اور کہنے لگا میں دور کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہوں۔ کشتی پہ بیٹھا جدے کی ساحل پہ، اور ارادہ یہ تھا روم کی طرف جانے کا۔ جب درمیان میں کشتی پہنچی نا تو اللہ رب العزت کی طرف سے کئی لوگوں کو جاتے جاتے اللہ تعالیٰ پر ٹال لیتے ہیں۔ ان کی کوئی ایسی سیکرٹ خوبی ہوتی ہے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے دور میں بڑے نیک اعمال کیے ہیں، خدمت خلق کے، ہیومن رائٹس کے بڑے کام کیے ہیں، کیا ان کا مجھے فائدہ ہوگا؟ فرمایا انہی کے فائدے کی برکت سے اللہ نے تجھے مسلمان بنا دیا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل حالت کفر میں کیا بھی ضائع نہیں جاتا۔ تو اکرمہ یہ ابو جہل کا بیٹا تو تھا، لیکن باپ کی طرح کرخت اور سخت مزاج طبیعت نہیں تھا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اس کی وہ نفرت نہیں تھی جو باپ کی تھی۔ میدان جنگ میں جاتا رہا، لیکن سائڈ پہ رہ کے وقت گزاری کے طور پہ تلوار پکڑ کے کھڑا رہا۔ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت دینے یا قتل کرنے کی اس نے جرت نہیں کی۔ تو کوئی نہ کوئی تو خوبی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی کو ایک بمبر میں پھنسا دیا اور وہ گول ٹکر لگانے لگی۔ کشتی کا ملا کہنے لگا اب یہاں کوئی لات منات عزا حبل کام نہیں آئیں گے، یہاں کام آئے گا کشتی کو کنارے لگائے گا تو محمد کا رب کنارے لگائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی کچھ سالوں کی بات ہے، انہوں نے آ کے
یہ دین پیش کیا ہے، اور تمہاری عمر 90-100 کے قریب پہنچ چکی ہے، تمہیں ان چیزوں سے، سمندروں سے، دریاؤں سے اور اس بمبر سے، لہروں سے پہلے بھی واسطہ پڑتا رہا۔ اس وقت تم کسے پکارتے تھے؟ تو اللہ کہنے لگا میں نہیں، میرے ابے نے اور دادے نے بھی یہ بتایا تھا کہ جب کشتی پانی میں پھنس جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے رب کو پکارا کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو بڑے پرانے گزرے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی رب وہ ہے جو محمد کا رب ہے، اور دونوں کی دعوت ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص عبادت بھی تیری کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، اسی عقیدے پہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو تیتاؤ حرکتاؤ قتلتاؤ، چاہے کافروں کے نرگے میں اگر تو پھنس جائے، تجھے جلا دیں، تجھے کاٹ دیں، تیرا ایک ایک جوڑ لینا کر دے، پھر بھی لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کرنا، توحید کا دامن نہیں چھوڑنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑنا، وقتی طور پہ یہ تکلیفیں برداشت کر لینا، اللہ قبر اور حشر کی ساری تکلیفیں ہی دور کر دے۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی، یا اللہ ایک دفعہ واپس لے جاؤ، میں سیدھا حضور کے قدموں میں جاؤں گا اور کلمہ پڑھ لوں گا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا سب کے لیے معافی ہے، محمد بدلے لینے نہیں آئے، معاف کرنے کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اکرمہ کی بیوی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میرا خامد آپ کے ڈر سے بھاگ گیا ہے، تو اس کے لیے امان ہے؟ فرمایا اس کے لیے بھی امان ہے، وہ بھی سب میں داخل ہے۔ تو کہنے لگی وہ سردار ہے، یقین نہیں کرے گا، آپ کو نشانی دے دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نشانی نہیں، آپ نے اپنا امامہ شریف پگڑی اتار کے دے، فرمایا وہ سردار ہے، اور پگڑی دیکھ کے سمجھے گا کہ سردار سرداروں سے کیسا سلوک کرتے۔ اس نے خوشی سے سینے سے لگائی اور جناب گھوڑے پہ بیٹھی دوڑتی ہوئی اسی ساحل کی طرف گئی، وہاں سے وہ کشتی واپس آ رہی، دور سے دیکھا ایک عورت آ رہی، دیکھا یہ میری بیوی ہے، کہنے لگا کہاں کیسے؟ کہنے لگی محمد نے تمہیں معافی کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھو اپنی پگڑی دے دیا۔ اکرمہ آقا علیہ السلام کی پگڑی کو لے کے چومنے لگا، دل سے لگانے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاتے ہوئے سب سے بڑا مخالف ہے، آتے ہوئے سب سے زیادہ جانسار بن چکا۔ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اس کی زندگی کو کس نے پلٹایا؟ توحید کے عقیدے نے۔ سمندر کے اندر وہ پھنس گیا اور اپنی جان کی فکر پڑ گئی، تو وہاں سمجھ آئی کہ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے ناگوار ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، تو ان شرک لا ظلم عظیم، اس سے توبہ کروں گا۔ توحید کا خزانہ اللہ کو سب سے پیارا ہے، توحید کو اپنے سر کا تاج بناؤں گا، ماتھے کا جھومر بناؤں گا، گلے کا ہار بناؤں گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا پیغمبر بھی راضی ہو جائے گا۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے۔ یہ سبق بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے گھر کا نمک ختم ہو جائے نا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، راشن ختم ہو جائے، مہنگائی ہو جائے، افراتفری ہو جائے، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ حالات بدلیں گے۔ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کریں گے۔ فرمایا یہ رستہ کن کا ہے؟
انہی کے راستے کی دعا کرو. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، جنہیں تو نے اللہ رتبے مرتبے عطا فرمائے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ وکیلا. عرش والا اعلان فرماتا ہے انبیاء کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صالحین اولیاء کا طبقہ، یہ سارے کے سارے سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے رہے ہیں. سورۃ فاتحہ کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بھی کرتے رہے ہیں. دعا وہ کرتے رہے ہیں میں نے انعامات کی بارشیں عطا کر کے اپنا مقرب بندہ بنا لیا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں اور ان کے ساتھ ہمارا بھی ساتھ ہو. تو فرمایا من یطع اللہ والرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے پیغمبر کی بات مانو. ان کے علاوہ سب بعد میں ہیں. اگر ان کی بات اللہ رسول کی بات سے مطابقت کرتی ہے تو فابہا. اگر کسی ایک امام کی، پیر کی، مرشد کی، یا کسی لیڈر کی یا قائد کی بات اللہ رسول کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے. اللہ کا غضب بھی ہے، گمراہ بھی ہیں، اللہ کے راستے سے دور بھی ہیں. نہ ہم ان کے ساتھ ہیں، نہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے. نہ ہم ان کے راستے پہ ہیں، نہ وہ ہمارے راستے پہ ہیں. جو اللہ کے غضب کا شکار ہیں، اللہ نے ان کو گمراہی پہ ڈال دیا ہے. ان سے بچنے کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان سے بچا کے تمہیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما دیں. اسی لیے تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا فقولوا آمین، آمین کہا کرو. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جیسے میں نے پہلے کہا ضالین ضالین دونوں طرح صحیح ہے، اس پہ تنازع نہیں کرنا چاہیے. جو جیسے بھی پڑھتا ہے صحیح ہے، نیت خالص ہے. فرمایا جب امام ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو. من وافق کا تامینہ تامین الملائکہ، آمین فرشتے بھی کہتے ہیں جو آئے ہوتے ہیں. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، ایک آواز کٹھی ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے زندگی بھر کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں. آمین کہنے پہ کسی کو اختلاف نہیں، اونچی کہنے پہ اختلاف ہے. بھائی زیادہ اونچی نہ کہو، اپنی آواز میں کہہ لو بھائی جتنی کم از کم تمہاری ہلکی سی آواز ہے اپنے آپ کو تو سنائی دینی چاہیے نا. تو جب سارے اتنی آواز میں کہیں گے تو پھر ایک لہر سی پیدا ہوگی. اس وقت بھی، اس وقت سے لے کے اس وقت بھی مسجد نبوی شریف میں وہی طریقہ چلا آ رہا ہے. آپ ٹی وی آن کریں، جو جہری نمازیں ہیں، فجر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، تراویحاں ہے، صلاۃ اللیل، قیام اللیل ہے، جب بھی امام ولا الضالین پڑھتا ہے پوری مسجد نبوی سے آمین کی آواز ایک لائن میں بلند ہوتی ہے. اللہ سب کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. حضور پاک کی حدیث پہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اس فائدے کو حاصل کرنا چاہیے. یہ سورت اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل فرمائی ہے. اس کی فضیلت اور اس کا مقام اپنی جگہ ہے. اس کو نماز میں پڑھنا بھی واجب ہے، امام کے لیے بھی واجب ہے، مقتدی کے لیے بھی واجب ہے، پیچھے جو کھڑا ہے اس کے لیے بھی واجب ہے، نفل میں بھی واجب ہے، فرض میں بھی واجب ہے، عید میں بھی واجب ہے، اور جنازے میں بھی واجب ہے. جو جنازے میں چھوڑ دیتے ہیں بہت بڑی غلطی پہ ہیں، انہیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. یہ دعا بھی ہے، نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے نجات اور مغفرت بھی ہے. ہر نماز میں چاہے اکیلا پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، نفل و فرض و سورۃ فاتحہ فرض اور واجب قرار دے دی گئی ہے.
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔